خیانت کا انجام۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اس جرم کی ضرارت کو دیکھا جس کا تاجر نے ارتکاب کیا تھا۔ اس کی بدنیتی اور کمینگی ظاہر ہو چکی تھی۔ خلیفہ نے اس سے پوچھا، تم نے علی بابا کے دینار کہاں چھپا رکھے ہیں؟ تاجر نے وہ جگہ بتا دی جہاں اس نے دینار چھپائے تھے۔ خلیفہ نے اپنے ایک کارندے کو وہاں سے دینار اٹھا لانے کا حکم دیا۔ خلیفہ نے برآمد شدہ وہ دینار علی بابا کے سپرد کر دیے اور وہ یہ حاصل کر کے بڑا خوش ہوا۔ خلیفہ نے تاجر شکیل کو اس کے جرم کی سزا میں پھانسی دینے کا حکم صادر کر دیا۔ تاجر کو اپنی خیانت پر اس وقت ندامت ہوئی، مگر اس وقت ندامت کا اس کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کو اپنی بیوی کی نصیحت یاد آئی اور وہ اللہ کی ناراضی اور لوگوں میں رسوائی کو یاد کر کے بہت رویا۔ بار بار معافی طلب کی لیکن خلیفہ ہارون الرشید نے اسے معاف نہیں کیا۔ جب تاجر شکیل کو خلیفہ کے حکم کے مطابق پھانسی دی گئی تو یوں اسے اپنے جھوٹ اور خیانت کی سزا ذلت آمیز موت کی صورت میں مل گئی، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اگر ان میں سے کسی نے کسی دوسرے کے ساتھ خیانت، دھوکہ دہی یا بددیانتی کی تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ اس کی داستان اس وقت کے لیے اور رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اس معاملے کے فیصلے کے دوران بچے کی ذہانت دیکھ کر اس کی تعریف کی۔ وہ اس کی دور اندیشی اور فیصلہ سناتے وقت خود اعتمادی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ خلیفہ نے 100 دینار کی تھیلی اس بچے کو بطور انعام دی۔ بچے نے خلیفہ سے یہ تھیلی لی اور بڑی خوشی سے حاصل کی اور اس انعام پر خلیفہ کا شکریہ ادا کیا اور اسے دعا دی۔ پھر وہ اپنے گھر خوشی خوشی واپس آیا تاکہ اپنے گھر والوں اور ساتھیوں کو یہ خوشگوار خبر سنائے۔ جب بچہ روانہ ہوا تو خلیفہ نے اس قاضی کی طرف دیکھا جس نے تاجر شکیل کو بری کر دیا تھا۔ خلیفہ نے قاضی سے کہا، آپ نے دیکھا کہ اس بچے نے کس انداز میں اپنی ذہانت و فطانت کو بروئے کار لاتے ہوئے تاجر کی خیانت کو تشت اذبام کیا جس کو تم نے بری کر دیا تھا۔ قاضی نے خلیفہ کی خدمت میں معذرت پیش کی اور برملا یہ اعتراف کیا کہ واقعی بچے نے کمال انداز میں اپنی ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ علی بابا اور تاجر شکیل کی کہانی بغداد میں اور قریب قریب دوسرے شہر میں بھی جنگل کی آگ کی طرح مشہور ہو گئی۔ لوگ اس دلچسپ کہانی کو ایک دوسرے کو سنانے لگے۔ یہ سینہ بسینہ ایک دوسرے تک منتقل ہونے لگی۔ والدین اپنے بچوں کو یہ عبرتناک کہانی سنانے لگے، یہاں تک کہ یہ کہانی منتقل ہوتی ہوتی میرے ننھے منھے مجاہدوں اور میرے پیارے راج دلاروں اور نیک بچوں آج آپ تک پہنچ گئی۔ اس کہانی کو وقوع پذیر ہوئے 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ بیت گیا، لیکن خیانت کرنے والے تاجر کو رسوائی آج تک ختم نہ ہوئی۔ بچے بغداد اور دوسرے شہروں میں چاندی راتوں میں اکٹھے ہو کر علی بابا اور تاجر شکیل کی اس کہانی کو ڈرامے کی شکل میں پیش کرتے ہیں، بالکل اسی طرح کہ جس طرح بچوں کے قاضی اور اس کے ساتھیوں نے اس کہانی کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا تھا۔